او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے درمیان ہمارے بزرگ، ہمارے سب کے بڑے سرپرست حضرت الحاج حضرت اقدس مولانا جمیل احمد صاحب، نقشبندی محتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ شمس العلوم ٹنڈھیڑا، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اسی طرح برادرم مولانا ابو ہریرہ صاحب، ان کی کاوشیں، ان کی کوشش آج ہم سب کو ایک جگہ جمع کر کے برادران وطن اور دوستوں اور احباب میں ایک پیغام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کی اس محنت کو پروان چڑھائے۔ دراصل یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں آدمی جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ہی اس کا اجر ملتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری جو قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، بلکہ ان کو شیخ التفسیر کہا جائے، ان کا ایک مقولہ میری نظر سے گزرا تو حضرت نے قرآن کے متعلق، قرآن کے مقصد کے متعلق اللہ نے جو دستور انسانیت کے لیے پیش کیا ہے اس کے متعلق کہا ہے کہ قرآن کریم میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی چیز، قرآن میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، وحدانیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ یکتا ہے، واحد ہے، غالب ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ قرآن کریم میں دوسری چیز جو قرآن کا مقصود ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسالت جس کو کہا جائے۔ تو قرآن کا پہلا مقصد توحید، دوسرا مقصد رسالت ہے۔ تیسری چیز جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ خدمت خلق ہے۔ یہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ قرآن کا مقصود 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز توحید، دوسری چیز رسالت، تیسری چیز خدمت خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک جگہ ارشاد ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ تو جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آج کی مجلس، آج کا یہ پروگرام، آج کی کانفرنس جو مولانا ابو ہریرہ صاحب نے اپنے مقاصد کو بیان کیا ہے، اس میں سے میں نے جو اخذ کی ہے بات وہ یہی ہے کہ یہ اس حوصلے اور ہمت کے ساتھ کہ مخلوق کی خدمت کریں، چاہے وہ مخلوق کی خدمت تعلیم کے ذریعے سے ہو، تعلیمی میدان میں ہو، یا وہ خدمت مریضوں کو علاج کے ذریعے سے ہو، یا وہ خدمت غریبوں کے تعاون کے ذریعے سے ہو، یا وہ خدمت ایسے کمزور بیمار کہ جو نشے کے عادی ہو، روحانی اور جسمانی بیمار جو گھرے ہوں ان کے اصلاحی پروگرام کیے، یا اسی طرح اور دوسرے جو اس وقت امت میں بگاڑ ہے جس سے انسانیت دب چکی ہے، انسانیت کا پہلو جو خدمت کا تھا وہ مغلوب ہو چکا ہے، انسانیت کی جو انسانیت تھی وہ دب کر مر چکی ہے، اس کو بیدار کرنا ہے۔ اسی بیداری کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کی ہے اور حوصلے سے کام لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس حوصلے کو باقی رکھے اور ان سے خدمت خلق کا کام اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ لے۔
اس ضمن میں کیونکہ معاشرے میں جہاں خوبیاں ہوتی ہیں، جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں برائیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں خوشبو بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہے کہ معاشرے میں بہت سے لوگ حوصلوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر معاشرے کی گندگیاں پھر ان کو ایسی دباتی ہے، ایسا ان کے اوپر غلبہ حاصل کرتی ہے کہ ان کی اچھائیاں برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نظر بد سے بھی ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت جو نفرت کا بازار گرم ہے، ایک خاص طبقے کو، ایک خاص قسم کے لوگوں کو پرایا سمجھا جاتا ہے اور ان کو انسانیت کا ہمدرد نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بھی اس سے ایک پیغام دینا ہے کہ دراصل انسانیت دنیا میں جو آئی ہے وہ خدمت کے ذریعے سے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسے کارنامے انجام دیے کہ تاریخ میں ایسی انمول واقعات دوسری جگہ نہیں ملتی، دوسری قوموں میں وہ واقعات نہیں ملتے جو صحابہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ کے پیغام کو پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہم صحابہ کی تعلیمات کو پیش کریں، صحابہ کا نمونہ پیش کریں، صحابہ کے طریقے زندگی کا پیغام لوگوں کے درمیان پیش کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ پر تہمتیں لگاتے تھے، مگر آپ کی طرف سے پیغام ہدایت پیش کیا جاتا تھا۔ آپ ان کو گلے سے لگاتے تھے، آپ ان کو قریب کرتے تھے، مگر یہ نفرت کا بازار نہیں تھا، محبت تھی۔ تاریخ پر جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 13 سال مکی ہے۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 6 سال تک آپ لوگوں میں انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے والے مدینے جا سکتے ہیں اور مدینے والے مکہ آ سکتے ہیں۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہے، اس موقع پر مکے والوں کا مدینے میں، مدینے والوں کا مکے میں آنا جانا کھلا۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو دیکھا، آپ کے صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا، آپ کے صحابہ سے محبت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو پیغام انسانیت پیش کیا تھا اس کو جانچا، تو صرف 2 سال کے اندر مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے والے لوگ جو اب تک ایک دراڑ تھی، ایک رکاوٹ تھی، جب رسول اللہ کی تعلیمات سے قریب ہوئے اور آپ کے صحابہ کی طرز عمل کو دیکھا تو وہ ایمان میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے حقانیت کو قبول کیا، انہوں نے انسانیت کی ہمدردی کو سمجھا۔ ایسے بیٹھیں، جہاں بھی جائیں، جس سے بھی ملے، ہم سمجھیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمیں یہی انسانیت کا پیغام دینا ہے، ہم انسانیت کے خادم ہیں، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہم ہر انسان تک پہنچا کر رہیں گے۔ چنانچہ ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، رسول اللہ نے صلح جو بدر کے فدیہ دیا ہے تو آپ نے اپنے صحابہ کی تعلیم کا نظم کیا ہے۔ تو وہ صحابہ کی تعلیم کا نظم اتنا بڑا ہے کہ آج بڑی ڈگری لینے والے اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم کے لیے انتظام کیا۔ تو ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہماری جہالت ہے۔ ہمیں جب تعلیم آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ آج ہم جو مغلوب ہے وہ تعلیم کی کمزوری میں ہے۔ ہم تعلیم میں آگے بڑھیں گے، اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں گے، ہم ڈاکٹر بھی ہوں گے، ہم خدمت بھی کریں گے، ہم انجینئر بھی ہوں گے، تو ہم عالم بھی ہوں گے، ہم قرآن کو بھی سمجھیں گے، حدیث کو بھی سمجھیں گے، قرآن کا پیغام عام کریں گے، رسول اللہ کی سیرت کو بیان کریں گے، رسول اللہ کی سیرت کے ذریعے سے ہم عملی اقدام پیش کریں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اسی سیرت کو لے کر ہم پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ پیغام پیش کریں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نے وہی طریقہ پیش کرنا ہے جو رسول اللہ اس دنیا میں لے کر آئے تھے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں آئے تھے،
ان کے ذریعے سے اللہ نے اس آگ کی بھٹی کو سرد کیا تھا، وہی پیغام لے کر آج ہم اپنی قوموں کے درمیان جائیں گے، دوستوں کو پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری اس آمد کو قبول فرمائے، اور یہاں اکابر کے درمیان بیٹھ کر جو بات کہی گئی ہے، الہ العالمین مجھے اس پر عمل اور اس پر صدق دل کے ساتھ اس پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے دوست، ہمارے عزیز مولانا ابو ہریرہ صاحب نے جو کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں ترقی عطا فرمائے اور ان کو الہ العالمین خوب ترقیوں سے نوازے۔ میں ایک پیغام اور آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو محترم موصوف نے یہ بات پیش کی ہے کہ چندے وغیرہ نہیں ہوں گے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا پیغام ہے، مگر یاد رکھیں ان کی طرف سے تو یہ ہو کہ یہ چندہ نہیں کریں گے۔ جہاں ضرورت ہو، جہاں وقت کا تقاضا ہو، وہاں ہم تیار ہوں کہ ہم وہاں خرچ کریں گے۔ اس وقت جو لاک ڈاؤن کا زمانہ چلا ہے، ابتدا میں تو لوگوں نے اتنا جذبہ تھا، اتنی اندر سے امنگ تھی، اتنا لوگوں نے خرچ کیا ہے کہ جو ذہن میں بھی نہیں آتا۔ اس وقت یہ سمجھا کہ 10-20 دن کا کام ہے، ہفتہ 10 دن چلے گا، خوب خرچ کر لو، موقع دیا ہے اللہ نے خرچ کرنے کا۔ مگر آج 9-10 مہینے ہو گئے، بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اپنی ضرورتوں کو کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ یہ اس وقت کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے۔ میں اس وقت اپنے اکابر اور حضرت محترم صاحب کے سامنے یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ اس وقت اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے غربا کو بہت سا تعاون دیا ہے، مگر اگر محروم ہے تو وہ اہل علم کا طبقہ ہے کہ انہوں نے اپنی شرمندگی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر بہت سے گھرانے ایسے رہے کہ رات بھر انہوں نے بھوک کی نیند سوئے ہیں۔ تو ایسے وقت، ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ بہت سی مسجدیں ہماری خالی ہے کہ ان کو امام صاحب کو کیوں دیا جائے، بہت سے مدرسے بند کر دیے گئے کہ ان پر کیوں خرچ کیا جائے۔ یاد رکھو اللہ رزق کا وعدہ کر چکا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میرے اور کسی اور کے اہتمام سے یا کسی کی ذمہ داریوں سے کسی کی روزی بند نہیں ہوتی، روزی دینے والا اللہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مولانا ابو ہریرہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں کیا باتیں رکھی گئی ہے اور آگے کی پلاننگ کیا ہے، آئیے ہم بات کرتے ہیں مولانا ابو ہریرہ قاسمی صاحب سے۔ آپ کا نام؟ سر میرا نام تو ابو ہریرہ حنفی ہے، اور میں حکیم بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، اور ہم نے اکابر ٹرسٹ آف انڈیا بنایا ہے، اور میں اس کا ادھیکش ہوں۔ اور ارادہ اور سوچ یہ ہے کہ ہم سماج کے لیے اور جو کمیونٹی، ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا قدم اٹھائیں گے۔ جیسے کہ ابھی آپ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں کچھ باتیں رکھی گئی ہے، ان میں سے 1-2 باتیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ آگے کی پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ سر دیکھو، پلاننگ ہماری یہ ہے کہ جو غریب بچہ ہے نا، وہ پڑھ نہیں پا رہا، وہ بچہ پڑھے، غریب کو علاج نہیں مل پا رہا، اسے علاج ملے، اور جو بیوہ ہے، ودوا ہے، وہ بیچاری پریشان ہے، ہمارے بوڑھے ضعیف لوگ پریشان ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ ہم کریں۔ جیسے کہ آج ہم نے خود غریبوں کے لیے ہم نے کمبل تقسیم کیا، آج بہت سارے غریبوں کو ہم نے کمبل دیے، اور یہ ہماری پہلی کانفرنس ہے۔ ہم آگے آہستہ آہستہ ہم آ رہے ہیں آگے، اور سماج ہمارے ساتھ ہے، تو ہم کام کر رہے ہیں اور کام کریں گے۔ تو جیسے کہ ابھی آپ کی شروعات ہے، اور میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی کتنے لوگوں کی ٹیم ہے آپ کی جو اس پلاننگ پہ کام کر رہی ہیں، اور کتنے لوگ یہاں آپ کے ساتھ ایکٹیو ہے، اور کہاں سے آپ نے شروعات کی ہے، یہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے۔ سر شروعات تو ہم نے جولی سے ہی کی ہے، جو مظفر نگر کا ایک اچھا قصبہ ہے، جس سے تقریباً 20 گاؤں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور فی الحال ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے وہ 15 سے 20 لوگوں کی ریڈی ہے، جو ہمارے ساتھ ہماری فکروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ ہمارا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ ہم سے ایکٹیو ہے، ہمارے ساتھ جو ہے کام کر رہا ہے اور کام کرے گا آگے بھی۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم زمینی استر پہ کام کرنا، زمینی استر سے لے کر کے ہم کام چلیں گے، تو بہت اچھی پلاننگ آپ کی ہے اور بہت اچھا کام آپ لے کے چل رہے ہیں۔
ہم آپ کے ساتھ مل کر کے ہم آپ کو کامنائیں دینا چاہتے ہیں، شبھ کامنائیں دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کام کریں اور زمینی استر پہ آپ کام کریں، کیونکہ بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے سنگٹھن چل رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کچھ دن چلتے ہیں اور تھوڑے دن چلا کر کے وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا آپ کی پلاننگ لانگ ٹائم ہے یا شارٹ ٹائم ہے؟ سر ہم نے تو کام ہی شروع اس وقت کیا ہے کہ ہم نے اپنے ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کرایا پہلے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بہت جلدی محنت کر کے ہم CSR جو ایک سنستھا ہے اس میں پہنچ جائے. اور آپ نے جو ہمیں سپورٹ کیا، کوآپریٹ کیا، میں آپ کا دل سے آبھاری ہوں، اور ریسرچ اسٹوری کا میں بہت دل سے دھنیہ واد دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. چلیے بہت بہت شکریہ. ریسرچ اسٹوری میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر آگے دوسری ویڈیو میں.